موضوع گفتگو احکام مساجد۔ سب سے پہلے اس امر کی جانب توجہ دلائیں کہ مذہب اہل بیت میں مساجد کا بہت زیادہ احترام ہے۔ ایک عام تصور وہ یہ کہ شاید شیعوں کے یہاں مساجد نہیں ہوتی بلکہ امام بارگاہیں ہیں، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت میں مساجد کا بہت زیادہ احترام ہے، اسی وجہ سے امام بارگاہ کو بنایا جاتا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ امام بارگاہ کو کیوں بنایا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نان مسلم کا مسجد میں آنا ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے جس پر جنابت واجب ہو یا جس پر غسل حیض واجب ہو، یعنی جو خاتون عالم حیض میں ہیں وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے نماز جماعت یا نمازی ڈسٹرب ہوں، لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں ایک الگ جگہ بنائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے امام بارگاہ۔ فرض کریں کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کے لیے نان مسلمس کو بلانا ہے، کہاں بلائیں؟ مسجد میں تو ان کو بلا نہیں سکتے۔ ایک خاتون جو ہر روز آ رہی تھیں اور کسی اسلامی موضوع کو سیکھ رہی تھیں، اب اگر وہ عالم نجاست میں ہوں تو وہ مسجد میں تو نہیں آ سکتی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں ایک الگ جگہ ہے تبلیغی کاموں کے لیے، خصوصاً مجالس امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ جس میں معاشرے کا ہر طبقہ ہر عالم میں آ سکتا ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے امام بارگاہ۔ مسجد کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مسجد یا اس کی دیوار یا اس کی چھت یا اس کی کھڑکی، غرض یہ کہ اندرونی یا بیرونی کسی بھی حصے کو کہ جو مسجد کا مانا جائے اسے نجس کرنا حرام ہے۔ مسجد کی دیوار کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دیوار کہ جو مسجد کے چاروں طرف ہوتی ہے اور جسے احاطہ کہا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک مسجد ہے، اس کے ارد گرد ایک کئی ہزار کلومیٹر میں ایک دیوار بنی ہے، وہ دیوار مراد نہیں ہے، بلکہ مسجد کے ارد گرد، یعنی اگر یہ مسجد ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس دیوار کو، اس چھت کو اور اس باہر کی دیوار کو بھی کیونکہ مسجد کی دیوار مانی جاتی ہے، اسے نجس کرنا حرام ہے۔ یہی حکم ہے معصومین علیہ السلام کے حرم کا کہ اسے بھی نجس کرنا حرام ہے، اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز کہ جو مسجد میں ہے اسے بھی نجس کرنا حرام ہے۔ اب اگر یہ نجس ہو جائے اور ہم پاک کر سکتے ہوں تو لازم ہے کہ ہم اسے خود پاک کریں، اور اگر ہم پاک نہیں کر سکتے، یعنی ہم فزیکلی طاقت نہیں رکھتے پاک کرنے کی، یا یہ کہ ہم پاک کرنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن وہاں پر پانی نہیں لا سکتے اور مسجد کا انتظام ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے کہ جو جگہ مسجد یا حرم کی نجس ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم انفارم کریں مسجد کی انتظامیہ کو کہ یہ جگہ نجس ہو گئی ہے، اب وہ اگر اسے پاک کر لیں تو کافی ہے۔ یا یہ کہ اگر مسجد نجس ہو گئی، ہم ہیں اور ہمارے ایک دو دوست ساتھ ہیں، ان دو دوستوں نے مسجد پاک کر لی، یہ بھی کافی ہے۔ اگر مسجد کی کوئی چیز نجس ہو جائے تو ہم نے عرض کیا کہ اس کا پاک کرنا واجب ہے، لیکن اگر وہ چیز ایسی ہو کہ پاک کرنے سے خراب ہو جائے، فرض کریں کہ ایسی چٹائی ہے ایک خاص میٹیریل کی کہ اگر اسے پاک کیا تو وہ پوری کی پوری ضائع ہو جائے گی، تو ایسی جگہ یا ایسے مورد میں جو جگہ نجس ہو گئی ہے اسے کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور باقی چیز کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں کلر نجس ہو جائے، یعنی نجس کلر سے پینٹ کر دیا جائے مجلس کو، یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو بعض جگہ انڈیا میں سننے میں آیا، اور پاکستان میں بھی یہ پرابلم تھا جب تک کہ برش سور کے بالوں کے ہوتے تھے۔ اب ایک بڑی تعداد برشز کی ایسی ہے کہ جو نائلون کے ہیں یا کسی اور مٹیریل کے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ سور کے بالوں کے بنے ہوئے برش استعمال ہوتے تھے، لہٰذا بعض دفعہ مسجد کی دیواریں یا دروازوں کو انہی برشوں کے ذریعے سے رنگا گیا۔ اب اگر مسجد ان برشز کے ذریعے سے پینٹ کی گئی تو یہ مسجد نجس ہے، لازم ہے کہ اس رنگ کو اگر پاک کیا جا سکے، فرض کریں چونا ہوا ہے تو اس پہ ہم پر یا جاری پانی اتنا ڈالیں کہ وہ اندر تک پہنچ جائے، لیکن اگر وہ پلاسٹک پینٹ ہے، واٹر کلر ہے، تو لازم ہے کہ اسے کھرچا جائے، کھرچنے کے بعد دیواروں کو پاک کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر مسجد نجس ہو جائے
ایک آدھ واقعہ سننے میں آیا کہ کبوتر یا پرندہ پنکھے سے ٹکرایا اور اس کا خون مسجد کی دیواروں پہ لگا. اب کیا کیا جائے؟ کیا خون پر وائٹ واش کر دیا جائے؟ تو کہا جائے گا مسجد نجس تھی، اس کا پاک کیا جانا واجب ہے. اب اگر آپ کو وائٹ واش کرنا ہے تو پہلے اس خون کو کھرچنا ہوگا. اب اس خون کو کھرچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو پورا رنگ آپ کھرچ دیں، یا یہ کہ جہاں پر خون لگا ہے اس جگہ کو کھرچیں، اس خون کو ہٹا دیں. اگر وہ خون فقط رنگ کے اوپر ہے اور آپ نے اسے کھرچا تو یقین ہو گیا کہ دیوار پاک ہے، تو یہاں پر اب دیوار کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر یہ خون دیوار تک پہنچ چکا ہے تو کہا جائے گا اس خون کو کھرچ کے ہٹا دیں اور اب دیوار کو پاک کریں، اور اس کے بعد مرحلہ آئے گا وائٹ واش کرنے کا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مملکت حجاز کے مفتیوں کو طہارت و نجاست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ خود ہم نے 97 میں اس عالم میں مسجد الحرام کو دیکھا کہ آج تک دل گریا کرتا ہے. حج کا زمانہ تھا، کسی شخص کے جسم سے نجاست خارج ہو گئی، یعنی اس کا پیخانہ نکل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ حاجیوں کو اس پہ پاؤں پڑے. یہ 97 کی بات ہے. اور دوران طواف یہ نجاست مختلف جگہ پھیلی. یہاں تک تو کہا جا سکتا ہے کہ جس کا نکل گیا یہ نجاست کا، جس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بیچارے کا بے اختیاری میں نکل گیا، کوئی ملیشیا انڈونیشیا کا تھا. جن کے پاؤں پڑے انہوں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ بے اختیاری میں پاؤں پڑ گئے. اب کیا ہوا کہ جب یہ سلسلہ ہوا تو کافی اس میں ٹائم لگ گیا، رکتے رکتے تمام طواف کرنے والوں کو ہٹایا گیا. اور اب خود ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ کافی حصے میں نجاست پھیلی ہوئی تھی. اب یہ بعض شرطے بھی آئے، بعض یہ مولوی بھی آئے، اور اس کے بعد اس پیخانے کو وہاں کے فرش پہ سے صاف کر دیا گیا. یہ کام تو ضروری تھا، لیکن بعد میں اسے پاک نہیں کیا گیا بلکہ ڈیٹول کے کپڑے سے وہاں پر پوچھا لگا دیا گیا. اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب تک پانی سے طہارت نہ ہو تو کوئی چیز پاک نہیں ہوتی. یعنی کم سے کم اس جگہ پر لازم تھا کہ پانی استعمال ہوتا، خالی ڈیٹول کے ذریعے سے طہارت نہیں ہو سکتی. جب یہ ہم نے عالم دیکھا تو اس سال بہت دعا کی کہ یا اللہ بارش ہو جائے اور ہماری نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی زمین پاک ہو جائے. تو پھر ہم دعا کریں کہ خدا ان افراد کو کہ جو مسجد الحرام کے ارد گرد ہیں طہارت و نجاست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے اور نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب فوری ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی عین نجاست ہے، فرض کریں کہ کسی نے ہمیں ایک ٹیوب میں، یعنی ٹیسٹ ٹیوب میں کہ جو سیلڈ ہے اور مسجد اس سے نجس نہیں ہو سکتی، اس میں خون دیا ہے، اور وہ خون ایک شیشی میں یا ٹیسٹ ٹیوب میں ہمارے پاس ہے، بریف کیس میں یا جیب میں ہے. آیا اس خون کے ساتھ مسجد میں جانا جائز ہے؟ تو کہا جائے گا کہ عین نجاست اگر مسجد کے نجس ہونے اور اس کی توہین کا سبب نہ ہو تو جائز ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ عین نجاست ہم لے جائیں اور توہین کا سبب ہو اور بعض دفعہ توہین کا سبب نہ ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں. ہم نے جو مثال دی کہ عقلا کے نزدیک ایک ٹیسٹ ٹیوب میں خون کو لے جانا توہین کا سبب نہیں بنتا، لیکن اگر یہ ٹیسٹ ٹیوب کھلی اور ہمیں پتا ہو کہ مسجد نجس ہو جائے گی تو کہا جائے گا یہ عمل خطرناک عمل ہے، کہیں مسجد نجس نہ ہو جائے. لیکن اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ خون گرے گا تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ خون لے جانا حرام ہے. اب اگر یہی خون کسی ایک دیگچے میں اس طرح سے لے جائیں اور اتنی مقدار میں خون لے جانا مسجد کی توہین سمجھا جائے جنرل پبلک کے نزدیک تو کہا جائے گا یہ عمل حرام ہے. بس اصل مسئلہ کیا ہے کہ عین نجاست کا
مسجد میں لے جانا اگر عقلاء کے نزدیک توہین کا سبب نہ ہو، جیسے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں مختصر سا خون لے جانا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ مسجد کی صفائی و ستھرائی کا خیال کیا جائے، مسجد کی تزئین و آرائش بھی ہو، اور ہر دور کے زمانے میں جو بھی بنانے کا طریقہ ہے اور اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن چند چیزوں کی جانب توجہ رہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ مسجد کی آرائش سونے کے ذریعے سے نہ ہو۔ اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ سونے کے ذریعے سے مسجد کی آرائش کیا حرام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نتیجہ مراجع الزام نے نکالا ہے، تو عام طور پر احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، یعنی سونے کے ذریعے سے، گولڈ کے ذریعے سے مسجد کی آرائش نہ ہو۔ اب کچھ مراجع فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے، اور کچھ مراجع الزام فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط مستحب۔ اسی طریقے سے مسجد کی آرائش اور زیبائش مجسموں کے ذریعے سے یا ذی روح حیوان کے ذریعے سے نہ ہو۔ ذی روح حیوان سے مراد یعنی انسان اور جانوروں کی تصاویر سے نہ ہو۔ اب اگر یہ آرائش کسی اور طریقے سے ہو تو جائز ہے، البتہ یہاں پہ بھی اصل موضوع یہ ہے کہ مسجد کی آرائش خضوع و خشوع میں کمی کا سبب نہ بنے۔ لہذا بعض علماء حتیٰ یہاں تک توجہ دلاتے ہیں کہ اگر جانماز یعنی سجادہ بھی اگر بہت زیادہ خوبصورت اور جالب توجہ ہو، اور دوران نماز انسان کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹا کر اپنی جانب جلب کر لے، تو اس قسم کی جانماز اور سجادے سے بھی بچا جائے تو بہتر ہے، البتہ حرام نہیں ہے، بہتر ہے، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ توجہ اس امر کی جانب رکھنی ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے منقطع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے۔ اگر مسجد نمازیوں کے اعتبار سے چھوٹی پڑے، یا یہ کہ اس کی کنسٹرکشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو، تو کیا اسے توڑا جا سکتا ہے؟ تو پہلے اس مرحلے کی جانب توجہ رہے کہ مسجد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی مسجد کو بیچا جا سکتا ہے۔ مسجد کو توڑ کر تعمیر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ہال چھوٹا تھا، نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی، اب بڑے ہال کی ضرورت ہے، تو یہ جائز ہے کہ چھوٹے ہال کو توڑ دیا جائے اور توڑنے کے بعد بڑے ہال کی تعمیر کی جائے۔ کیونکہ ضرورت ہے اس لیے ہال کا توڑنا، اور کچھ دن کے لیے نماز فرادہ اور خصوصاً نماز جماعت اگر ختم ہو جائیں تو کیونکہ ضرورت ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی اور کام کے لیے مسجد سے نماز جماعت کو یا نماز کو ختم کر دیا جائے تو یہ عمل صحیح نہیں۔ لہذا یہیں سے گفتگو یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے، اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر مسجد میں سیمینار رکھا جائے یا کوئی مذہبی پروگرام رکھا جائے، اور مذہبی پروگرام کے لیے وہاں پر پردوں یا جھنڈوں یا پینافلیکس یا دیگر چیزوں کی ضرورت ہو، تو پہلے مرحلے میں جانے توجہ رہے کہ پینافلیکس ہو یا جھنڈے ہوں یا پردے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو لگانے کی وجہ سے مسجد کی دیوار یا کسی بھی مسجد کی چیز کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ امر یعنی یہ کام قطعاً درست نہیں۔ فرض کریں کہ مسجد میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک بینر یا پینافلیکس لگانے کے لیے ان ٹائل میں زبردستی کیلے مار مار کے سوراخ کر دیا، تو کہا جائے گا یہ کام بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پینافلیکس لگانے کے لیے مسجد کے مختلف ٹائلز کو نقصان پہنچایا، اور اس قسم کا نقصان پہنچانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پینافلیکس لگانا چاہے کسی اچھے قسم کے ٹیپ کے ذریعے سے یا سریش کے ذریعے سے، البتہ پھر یہاں پر یہی سوال ہوگا اگر کوئی ایسی چپکنے کی چیز ہو کہ جو بعد میں نہ چھوٹے اور ان ٹائلز کو خراب کر دے، تو یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔
تو کسی بھی اعتبار سے مسجد کسی چیز کو نقصان پہنچانا قطعاً درست نہیں۔ اب یہاں پر ایک اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں، وہ یہ کہ آیا مسجد میں کسی قسم کے پروگرامز ہو سکتے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ کسی بھی قسم کے پروگرامز مسجد میں کیے جا سکتے ہیں، کہ جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دین کے لیے بہتری کا سبب ہوں۔ اور جب کہا گیا دین کے لیے بہتری کا سبب ہوں، اس کے معنی ہے کہ وہ کام اچھا ہے اور جائز ہے، تبھی دین کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ اور ساتھ ہی یہ شرط کہ اس کام کی وجہ سے نماز پڑھنا مسجد میں مشکل نہ ہو جائے، یا یہ کہ نماز کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ مسجد میں کوئی سیمینار ہے، یا کسی اور قسم کا کوئی درس و دروس کا سلسلہ ہے، یا مجلس ہے، یا میلاد ہے۔ اب جس طریقے سے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں یا حتیٰ عرب ممالک میں یا یورپین کنٹریز میں مساجد میں میلاد ہوتے ہیں، اس قسم کے میلاد اور مجالس تو قطعاً جائز ہیں اور بہترین عمل ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ہم مسجد میں ایک سیمینار رکھنا چاہتے ہیں، اور سیمینار کے لیے پوری مسجد میں ہم نے کرسیاں لگا دیں، اور یہ ڈیکوریشن کا سلسلہ صبح سے شروع ہوا، اور اس ڈیکوریشن کی وجہ سے اب نہ نماز ظہر ہو سکتی ہے، نہ نماز عصر ہو سکتی ہے، نہ نماز مغرب ہو سکتی ہے، نہ نماز عشاء ہو سکتی ہے، کیونکہ رات کو یہ پروگرام ہوگا اور صبح سے اس کی سیٹنگ کی ضرورت ہے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ کام اکثر مراجع کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے نماز کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی اسے حرام نہ کہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اس عمل سے، کیونکہ مسجد کا اصل ہدف ہے نماز، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے نماز منقطع ہو، نماز جماعت منقطع ہو، اور نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھ سکے، تو مسجد میں ایسا کوئی بھی کام جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد کی مرمت ہوئی اور اس دوران کچھ چیزیں نکلیں، مثال کے طور پہ کھڑکیاں خراب ہو گئی تھیں، دروازے خراب ہو گئے تھے، تو ان چیزوں کو یا تو اسی مسجد میں استعمال کیا جائے، اور اگر یہ استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر کسی اور مسجد میں اس کو استعمال کیا جائے، اور اگر یہ وہاں بھی استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر ان چیزوں کو بیچا جائے گا، اور بیچنے کے بعد اس کا پیسہ اسی مسجد میں لگے گا کہ جس مسجد کی یہ چیزیں تھیں۔ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ یا وہ افراد جو انتظامیہ میں اس جانب توجہ رکھیں کہ بعض کام ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد یا امام بارگاہ کا پیسہ کوئی شخص جو انتظامیہ میں ہے وہ کھا نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس کے لیے وہ پیسہ بعض جگہ پہ لگانا حرام ہوتا ہے، اور اس کا اسے گناہ ملے گا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے پیسہ کھایا نہیں لیکن پھر بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کون سا کام ہے، یا یہ کون سا شخص ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ فرض کریں ہمیں کسی نے پیسے دیے اور ہم انتظامیہ میں ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، اور ہم جس مسجد اور امام بارگاہ یا اسلامک سینٹر کی انتظامیہ میں ہیں وہاں پر مسجد مکمل ہو چکی ہے، تو ہمارے لیے اس پیسے کو دوسری جگہ لگانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے مالک سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے ہمیں پیسے دیے ہیں وہ بھی اجازت نہ دے سکے، کیونکہ اس نے کسی اور سے پیسے لیے ہیں۔ فرض کریں شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پیسہ میرے والد چھوڑ کے گئے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے، ہم جس اسلامک سینٹر میں ہیں یا جس ادارے میں ہیں وہاں پر مسجد بن چکی ہے، تو ہمارے لیے یہ پیسہ کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے ہے اور مسجد ہماری تعمیر ہو چکی ہے، لینا جائز نہیں ہے اس مسجد کے لیے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم لیں اور کوئی دوسری مسجد بنا دیں، لیکن عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ مسئلے مسائل سے آشنا نہیں ہیں وہ یہ پیسہ لے لیتے ہیں، بے شک خود نہیں کھاتے، لیکن پتہ چلا کہ وہ وضو خانے میں یا میت خانے میں یا میت کی گاڑی خریدنے کے لیے یا ایمبولینس خریدنے کے لیے یا کولڈ اسٹوریج کے لیے یا امام بارگاہ کے
لیے اس پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں، یہ عمل جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ پیسہ دینے والے نے اس پیسے کو دیا تھا مسجد کی تعمیر کے لیے۔ اب اگر یہ شخص جس نے ہمیں پیسہ دیا ہے اس پیسے کا مالک تھا، تو ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ یہ جو آپ پیسے لائے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، اگر یہ پیسے آپ کے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ اس پیسے کو بجائے مسجد کے ہم اپنے پروجیکٹ کے دیگر کاموں میں لگا دیں۔ اب اگر یہ اجازت دیتا ہے تو ہمارے لیے اس پیسے کو دوسرے کام میں لگانا جائز ہوگا، اور اگر یہ پیسے کسی اور کے ہیں تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ اس شخص سے اجازت لیں کہ ہم اپنے ادارے کے دوسرے کام میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری مسجد کی تعمیر تو ہو چکی ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے پیسہ دیا ہے مسجد میں خرچ کرنے کے لیے، تعمیر کا موضوع الگ ہے، خرچ کا موضوع الگ ہے، تو اس پیسے کو ہم پر لازم ہے الگ رکھیں، الگ حساب رکھیں اس کا کہ یہ پیسہ خرچ ہوگا مسجد پر۔ اب مسجد پر کیسے خرچ ہو سکتا ہے؟ اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس پہ وائٹ واش پر، اسی طریقے سے وہاں پر پنکھے یا بلبس کی یا ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے، بس جو بھی کام مسجد کا ہے اسے وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک واضح فرق ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ اس سے ایک نئی مسجد بنے گی، یا یہ کہ اس سے مسجد کی چھتیں یا دیواریں بنیں، اور وہ پیسہ ہم ساؤنڈ سسٹم پہ لگا دیتے ہیں اپنی مسجد میں، تو یہ عمل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دینے والے نے ہمیں دیا ہے دیواروں اور چھت کے لیے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ جب ہم کوئی پروجیکٹ اناؤنس کریں اور لوگوں سے ڈونیشن مانگیں تو بہت واضح طریقے سے اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ پیسہ ہم اس پروجیکٹ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس میں مسجد اور امام بارگاہ کے ارد گرد دیوار بھی ہوگی، مسجد بھی ہوگی، امام بارگاہ بھی، میت خانہ بھی، ممکن ہے کہ مدرسہ بھی ہو، مؤذن کا گھر بھی ہو، عالم دین کا گھر بھی ہو، اسی طریقے سے کوئی لائبریری ہو، بس کے لیے گیراج ہو۔ اس پروجیکٹ میں ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں مانگنا چاہیے کس عنوان سے کہ آپ سے ہم ڈونیشن مانگ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، یعنی کہیں بھی اس پیسے کو لگا دیں گے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میں نے پروجیکٹ کے لیے پیسے دیے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہیں، چاہے غسل خانے میں لگائیں، چاہے وضو خانے میں لگائیں، چاہے میت خانے میں لگائیں، چاہے میت کے سرد خانے میں لگائیں، چاہے وہاں کی گرینری پر خرچ کریں، چاہے وہاں کے سیکیورٹی سسٹم پہ خرچ کریں، چاہے وہاں کے ساؤنڈ سسٹم پہ خرچ کریں۔ لیکن اگر کسی نے کسی خاص کام کے لیے دیے تو پھر بغیر اس کی اجازت کے اس پیسے کو دوسرے کام میں نہیں لگا سکتے۔ جو حالات دنیا بھر میں چل رہے ہیں خصوصاً پاکستان میں، تو اس جانب توجہ رکھیں کہ کبھی بھی دشمن کی جانب سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، فتنہ ہو، تو ہمارے جوان اس بات کو جان لیں کہ کسی کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی واقعہ ہو گیا تو عام افراد کی گاڑیوں کے شیشے توڑنا جائز نہیں، انہیں پریشان کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ریئیکشن کے طور پہ کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا، خصوصاً مسجد کو نقصان پہنچانا قطعاً حرام ہے، کیونکہ مسجد نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ جو ہم نے احترام بتائیں یہ ہر مسجد کے ہیں۔ اس کا تعلق فقط اس مسجد سے نہیں ہے کہ جس مسجد میں شیعہ عالم دین کی اختتام نماز ہو رہی ہو، بلکہ ان تمام مسائل کا تعلق تمام مساجد سے ہے، چاہے وہاں پر امام جماعت شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، اور چاہے اہل حدیث ہو، یا مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو۔ مستحب ہے کہ مسجد میں جھاڑو دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے، مسجد کا خیال کیا جائے، مسجد کو خوشبو سے معطر کیا جائے، اسی طریقے سے مسجد میں روشنی کی جائے۔ سابقہ دور میں روشنی کے لیے اہتمام چراغوں سے ہوتا تھا، لہذا کچھ لوگ منتیں مانتے تھے کہ ہمارا اگر یہ کام ہو گیا تو مسجد میں چراغ جلائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کوئی منت مانے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو مسجد میں ایک ٹیوب لائٹ یا ایک بلب لگائیں گے۔ لیکن آج کے دور میں کسی کونے میں جا کر ایک موم بتی جلا کر مسجد کے فرش کو اور دیوار کو خراب کرنا قطعاً صحیح عمل نہیں ہے۔
یہ کونے میں جا کے چراغ جلانا وہ چراغ جلانا نہیں ہے جو سابقہ دور میں ہوتا تھا روشنی کے لیے، بلکہ آج اگر کوئی منت مانے تو یہ منت مان سکتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مسجد میں ایک بلب لگاؤں گا یا ایک فانوس لگاؤں گا یا ایک ٹیوب لائٹ لگاؤں گا، یا یہ کہ مسجد میں بجلی کے بل کے لیے اتنے پیسے دوں گا، یا یہ منت مانے کہ اس دفعہ مسجد کے بجلی کے بل کو میں ادا کروں گا۔ لیکن بعض جگہ دیکھنے میں آیا کہ مسجد کے کسی کونے میں جا کر موم بتیاں جلا دی جائیں اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہو کہ مسجد کا پورا کونا سیاہ ہو جائے، زمین کا رنگ بدل جائے، ہر جگہ موم پھیل جائے، وہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ عمل قطعاً مسجد کے احترام کے منافی ہے فی الحال آج کے دور میں۔ سابقہ دور میں کچی مساجد تھیں، وہاں پر روشنی کے لیے چراغ جلانے کی خاص جگہیں تھیں، اس کی نیت اور اس کا ہدف الگ تھا۔ آج اس قسم کے کاموں سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ مسجد کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جب داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھیں اور جب نکلیں تو الٹا قدم لیں، یعنی داخل ہوتے وقت رائٹ اور نکلتے وقت لیفٹ قدم مسجد سے باہر رکھیں۔ یہ بالکل برعکس ہے آداب بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ کے، کیونکہ وہاں پر مستحب ہے کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے الٹا قدم رکھیں اور نکلتے ہوئے سیدھا قدم رکھیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی، وہاں پہ اگر جالے ہیں تو ان کو صاف کرنا، جھاڑو دینا، مسجد کے دروازے کھولنا، کسی بھی قسم کی خدمت مسجد کے لیے انجام دی جائے، یہ عمل اسلام میں پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ مسجد میں اذان دینا ایک مستحب عمل ہے اور اس عمل کی اسلام میں بہت زیادہ تعریف ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ مسجد اگر کوئی نماز کے لیے جاتا ہے تو پہلے جائے اور دیر میں نکلے، البتہ پہلے اور دیر کا دار و مدار اس شخص کی اپنی مصروفیات اور واجبات پر ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مسجد میں جائیں کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ اب اگر کسی نے اپنی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لی تو کافی ہے، لیکن اگر کوئی گیا ہے کسی اور کام سے، مثال کے طور پہ کسی مجلس یا کسی اور کام کے لیے گیا ہے، تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھیں۔ اب اگر 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھنی ہو اور دوسری جانب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کچھ نمازیں قضا ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ فرض کریں کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھ لے یا 4 رکعت نماز ظہر پڑھ لے، 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، اصل موضوع یہ ہے کہ جب بھی مسجد جائے بغیر نماز کے باہر نہ نکلے، یہ عمل مستحب ہے۔ مسجد میں باتیں کرنا یا دوران نماز جب نمازیوں کو مشکل ہو، خصوصاً اس وقت باتیں یا اعلان کرنا، یہ عمل مکروہ ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اگر یہ باتیں دین کے لیے ہوں، یعنی واعظ اور نصیحت ہو رہی ہو یا دین کو سمجھایا جا رہا ہو، تو یہ عمل غلط نہیں ہے۔ جب کہا جائے باتیں یا اعلانات، یعنی دنیاوی امور کی باتیں اور دنیاوی امور کے لیے اعلانات کرنا، لیکن کب کہ جب نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر 2 نمازوں کے بیچ میں ہے، جیسے کہ نماز جمعہ میں اعلان کیا جاتا ہے، اس وقت ان اعلانات سے نمازی کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ ایسے بچے جو طہارت اور نجاست نہیں جانتے اور احتمال یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے مسجد نجس ہو جائے گی، یا یہ کہ ایسے بچے کہ جن کے جانے سے نماز ڈسٹرب ہوتی ہو، نمازیوں کو پرابلم ہوتا ہو، ایسے بچوں کو لے جانا یا آنے دینا مکروہ ہے، یعنی اگر ان کو نہ لے جایا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر لے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ دیوانے کو مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، البتہ کون سا دیوانہ؟ وہ دیوانہ کہ جو یا نماز اور نماز جماعت میں مخل ہوگا، یا یہ کہ وہ مسجد کو یا کسی چیز کو نجس کر دے گا یا مسجد کو یا اس کی چیزوں کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہو کہ وہ عقل و شعور تو نہیں رکھتا لیکن اور دیگر نقصانات نہیں ہیں، تو اس میں اتنا مذائقہ نہیں، لیکن پھر بھی عموماً جو فتوے ہیں وہ یہی ہیں کہ دیوانے کو یا مجنون کو مسجد میں
اجازت دینا یا مسجد میں آنے دینا مکروہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ آنے دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آ جائے تو وہ کام نہیں کرنا ہے جو بعض دفعہ بعض مساجد میں کیا جاتا ہے کہ اس کو زبردستی نکالا جائے یا دھکے دیے جائیں۔ اس عمل کے بھی اسلام قطعاً خلاف ہے۔ احترام سے اسے مسجد سے باہر لے جانا ہوگا، بشرط یہ کہ اس سے نجاست کا خطرہ ہو۔ آداب مسجد میں سے ایک ادب یہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ مکروہ ہے کہ بدبو کے ساتھ انسان مسجد میں داخل ہو، لہٰذا بعض جگہ مثال دی گئی کہ لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں داخل نہ ہوا جائے، لیکن کب کہ جب اس لہسن اور پیاز کی وجہ سے بدبو آئے اور وہ نمازیوں کے لیے مشکل کا سبب ہو۔ اب درس کے آخر میں اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب فوری ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔